بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا اپنا سید راحیل شوارسی اس امید قوی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے کہ آپ بفضل خدا بخیریت ہوں گے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ان تمام چاہنے والوں کا جنہوں نے ہماری گزشتہ گفتگو کو ہماری سوچوں سے زیادہ سراہا. اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے قول وارث پاک قرآن کے آئینے میں کتاب سے. سید ذاکر وارثی رحمت اللہ علیہ کا تعارف ہم نے پچھلی بار آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا تھا. اب ہم کتاب کے اندرونی اوراق کی جانب بڑھتے ہیں. کتاب میں سب سے پہلے سید ذاکر وارثی کی حالات زندگی ہے. اس کے بعد آپ نے سرکار عالم نواز کا سدرہ نسب تحریر فرمایا ہے. اس کے بعد آپ نے سرکار کے مختلف علاقوں میں جو آپ نے سیاحت کی ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک بات جو سب سے اہم اس کتاب کے بارے میں کہی ہے خود کہ ہمارے سلسلے میں خلافت اور سجادہ نشینی نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ نے اظہار کیا. وہ کیا اظہار ہے کہ ہمارا مسلک سرکار عالم نواز کا عشق ہے اور عشق ذات پات سے مبرہ ہوتا ہے اور عشق جس کو ہو جائے وہ انسان لافانی ہو جاتا ہے اس فانی دنیا میں. اب ہم ذکر کریں گے سرکار عالم نواز کے مسلک عشق کے بارے میں. عشق ان لوگوں کی میراث نہیں ہوتا جو محبت کو عارضی طور پر جانتے ہیں. عشق یہ لباس نہیں ہے جسے پہنا اور اتار دیا. عشق وہ کفن ہے جسے ایک بار پہن لیا جائے تو اتارا نہیں جاتا. عشق ہے تو یہ دنیا قائم ہے. اگر عشق نہیں ہے تو دنیا قائم نہیں ہے. آج کل کے مجنو کسی ایک لیلا کے عاشق نہیں ہے. وہ ہر روز اپنی نئی لیلا بدلتے ہیں. تو ہمیں تو یہی گزارش کرنی ہے کہ وہ عشق نہیں ہے. وہ سرکار کے مسلک پر عمل نہیں کر رہے. اور ہمارا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو سرکار عالم نے فرمایا ہے کہ ہمارا احرام پوش ہماری اولاد ہے اور ہمارے احرام پوش اور جو عشق ہے وہ احرام جسے عطا کیا جاتا ہے نا وہ عشق کا دوسرا نام ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ احرام زیب تن کر لے اس کا دنیا سے ناتا کٹ جاتا ہے. اور احرام کا دوسرا نام کفن ہے. اور جو سرکار عالم نواز کے قول کی پاسداری نہیں کرتا وہ پھر وارثی کیسا ہوا, وہ عاشق کیسا ہوا. وہ تو روز ایک نئی لیلا کا عاشق ہوا نا. تو ایسی بات نہیں ہے. پھر سرکار کا وہ قول ہے کہ جس کو ہم نے اپنے جیسا کر لیتے ہیں جو ہمارا ہو جاتا ہے. ہمیں ان کا ہونا ہے تاکہ سرکار ہمیں اپنے جیسا کر لیں. اور جس کو سرکار اپنے جیسا کر لیں تو پھر وہ کوئی بیدم شاہ بن جاتا ہے, کوئی امبر شاہ وارثی بن جاتا ہے, کوئی میاں اوگٹ شاہ وارثی بن جاتا ہے, کوئی بے نظیر شاہ بن جاتا ہے, آج کے دور میں کوئی عزت شاہ وارثی بن جاتا ہے. ہمیں پھر برابر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پیروی کرنی ہے ان فقراء کی جو صرف ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. ایک رنگ سے مراد جو صرف سرکار کا جب احرام زیب تن کر لیتے ہیں تو اسے اتارتے نہیں ہیں. یہاں میں ذکر کرتا چلوں محترم جناب امبر شاہ وارثی رحمت اللہ علیہ کا. جب وہ کراچی سے تشریف لاتے تھے تو ہمارے گھر اکثر ان کا قیام ہوتا تھا. تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جب میں میٹرک میں تھا تو وہ صبح کے وقت فجر پڑھنے کے لیے دربار جاتے تھے دادا صاحب, تو میں ساتھ ہوتا تھا. وہ چلتے بہت تیز تھے, میں بہت آہستہ چلتا تھا. ایک روز کیا ہوا
کہ میں نے دیکھا کہ اچانک عنبر شاہ واسی رحمت اللہ علیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگ گئے. تو میں نے یہ سوچا دل میں، اسٹوڈنٹ لائف تھے نا میری، کہ شاید انہیں میرے تیز چلنے پر ترس آ گیا. اب جناب ہم آہستہ آہستہ کچھ دیر چلے، اس کے بعد پھر عنبر شاہ صاحب پھر ایک دم تیز ہو گئے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ تایا جی یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یار وہ دیکھو بیٹا، وہ جو ہمارے سامنے ایک بچی جا رہی تھی نا، اس نے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہم پیلے رنگ کے کپڑوں کو کیسے کراس کر سکتے ہیں؟ یہ ہے پیلے رنگ کا ادب احترام. اور جب وہ بچی مڑ گئی اپنی گلی میں تو آپ پھر تیز ہو گئے. تو کہنے کہ جب تک ادب اور احترام نہیں ہوگا تو عشق نہیں ہوگا. جب عشق نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر تو آج کل کے احرام جو پوش ہے نا، جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ ساری پوش جو ہے وہ ہیں، مگر احترام ہم کا فرض ہے ہمارا ان کا، کیونکہ انہوں نے پیلا رنگ زیب تن کیا ہے. تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے بھی بڑی محبت سے، بڑی عاجزانہ بڑا التماس ہے کہ جنہوں نے یہ پیلا رنگ زیب تن کیا ہے ہمارے سے احترام کروائیں. اور جو لوگ احترام نہیں کروا رہے، خدارا کچھ سلسلے پر غور کریں، محبتیں بانٹیں، محبتیں کریں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا احترام کریں، مگر انہیں بھی چاہیے کہ وہ احترام کروائیں. اگلی بار ہم سرکار عالم نواز کا جو قول سید راکم وارثی صاحب نے لکھا ہے قول وارث پاک میں، پہلا قول لے کر آپ کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوں گے. اب ہم آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے ایک بار پھر یہی گزارش کریں گے کہ جو احرام پوش ہمارے حضرات ہیں نا، خدارا کچھ اپنی اداؤں پہ خود غور کیجئے. ہمیں تو احترام کرنا ہے اور آپ بھی احترام کروائیے، محبتیں بانٹیے، محبتیں کیجئے بشرط زندگی. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور ہاں ایک اور بات، میں یار دیوا شریف جب گیا تھا نا بھائی، تو مجھے ایک کتاب ملی وہاں پر، چراغ راہ، جو کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار پر مبنی ہے، قول وارث پاک. پھر کچھ تھوڑی سی میں نے اور چھان بین کی تو مجھے ایک کتاب اور ملی، چراغ وارث. سدھو بھائی سے میری بات ہوئی، میں نے وہ کتاب ابھی تک کھول کر نہیں دیکھی تھی، تو وہ بھی بڑا حیران ہوئے کہ یار یہ چراغ وارث کون سی کتاب آ گئی. جب ہم نے کھول کے دونوں نے وہاں بیٹھ کر دیکھا تو وہی کتاب تھی جو چراغ راہ ہے، وہی رائٹر تھے، صرف پبلشر نے نام بدل کر وہ پبلش کی. آئندہ ملاقات میں انشاءاللہ ہم جہاں قول وارث پاک قرآن کے آئینے میں کتاب سے آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے، اقوال پڑھ کر سنائیں گے، ساتھ ہی ہم چراغ راہ کتاب کا بھی آغاز کریں گے جو ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار پر سرکار کے قول مبارک پر مبنی ہے. اجازت دیجیے، خوش رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، محبتیں بانٹیے. نفرت بھی کوئی کرنے کی چیز ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، نفرت نہ کیجیے، محبتیں کیجیے. اللہ وارث، اللہ وارث، اللہ وارث.